سیاسی حدت کو کم کرنے کے لیے حکومت اور بانی پی ٹی آئی میں مذاکرات شروع تو ہو گئے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کبھی بھی مذاکرات کے رنگ میں بھنگ ڈال سکتی ہے۔ ظاہر ہے حکومت امریکہ کی پاکستانی امور میں دلچسپی سے نالا نظر آ رہی ہے، خصوصی طور پر امریکہ میں نئی آنے والی انتظامیہ بانی پی ٹی آئی کے حق میں بیانات دے رہی ہے۔ رچرڈ گرینل باضابطہ طور پر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ ایسے میں حکومت بیرونی دباؤ تو محسوس کر رہی ہے اور اس دباؤ کو اپنی فرسٹریشن کے ذریعے کم کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حکومتی رہنما تحریک انصاف پر ملک دشمنی کے الزام لگا رہے ہیں۔ ایسے میں لگ یہ رہا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکیں گے۔ اب نیو عباسی صاحب کیلیفورنیا پلان کی بات کر رہے ہیں کہ امریکہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی سہولت کاری کر رہا ہے۔ اب ایک طرف حکومت جو ہے وہ امریکہ سے آنے والے سٹیٹمنٹس یا ٹویٹس یا سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی کو کاؤنٹر کر رہی ہے بیانات دے کے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف پہ دباؤ بڑھ رہا ہے۔ جیسے حال ہی میں ملٹری کورٹس کا جو فیصلہ آیا ہے جس میں مزید 60 مجرمان کو سزائیں دی گئی ہیں، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا گیا ہے، اس کی اپنی سمبولک ویلیو ہے، سگنیفیکنس ہے، کیونکہ وقت بڑا ہم ایک طرف مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ کاؤنٹر نیریٹو بھی بلڈ کر رہے ہیں، سزائیں بھی سنائی جا رہی ہیں۔ آج کی جو سزائیں سنائی گئی ہیں ان میں حسان نیازی کو 10 سال قید بامشقت سنائی گئی۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے صاحبزادے کیونکہ اس میں شامل ہیں۔ حفیظ اللہ صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کے لیے اس پہ بات کرنا خاصا مشکل ہوگا جس کنڈیشن میں جس سچویشن میں آپ ہیں، بٹ 60 لوگ ہیں ٹوٹل جن کو سزائیں سنائی گئی، پہلے 25 تھے اب 60 ہیں۔ 85 لوگوں کو سزا سنانے کا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان کا فیصلہ کیا جائے، تو الٹیمیٹلی وہ فیصلے آ گئے ہیں۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں، کس جانب جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک میرے دوست نے نصیحت کی تھی کہ جب آپ شدید غم میں ہو اور شدید غصے میں ہو تو اس دن جو ہے آپ اس کا جواب نہ دیا کریں، یا کوئی خط آتا ہے تو اس کا جواب نہ دیا کریں۔ تو چلو خیر، لیکن آج آپ دوستوں نے انسسٹ کیا تو میں نے کہا چلو 2-3 جو قریبی لوگ ہیں ان کے میں پروگرام کرا دیتا ہوں۔ دیکھیں جی، مجھے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بیٹے کی سزا پر حقیقت ہے جس وقت ہوئی ہے، چند لمحے بعد میں نے اپنے کمپوز کیا ہے اور سر جھٹک کے میں نے کہا کہ 3-4 باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہوں، اور دوبارہ دہرائے کہ یقیناً میں ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے تھے تو وہاں پہ یہ بات ان کے حوالے کی قرآن کا حصہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسی بندے کو، کسی ذی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ تو اللہ کے وعدے ہیں۔ چنانچہ میں اللہ کے ہر فیصلے کے آگے میرا سر جو ہے جھکا ہوا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ حسان کی بہتری کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ جس چیز میں حسان کی بہتری ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی اور بندے کی آزمائش ہو، حسان کی بھی آزمائش ہے اس میں، جو اس کا کوئی نہ کوئی جو اس کے اندر خامی رہ گئی ہوگی۔ کس طریقے سے میری بے تکلفی تھی، کس طریقے سے میں اس وقت جاتا تھا جب یہ اپنے انکساروں کا سورج نصف نہار پہ تھا، مجھے ساری چیزوں کا اندر پتہ، مجھے پتہ ہے کہ جی انہوں نے جب آئسولیٹ کیا تو پیپلز پارٹی جاں بار نہیں ہو سکی، اقتدار ملتے رہے 2-3 دفعہ، انہوں نے پیپلز پارٹی کو میرے کتابیں ختم کر دیا تھا۔ عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے، حقیقت یہ ہے کہ 2018 دسمبر میں کیا تھی کہ اپنے ضمنی الیکشن نہیں جیت پاتی تھی، تحریک انصاف والے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ صاحب دیکھیں، آپ کا غم و غصہ اپنی جگہ پر جسٹیفائیڈ ہے، قابل جواز اس لیے ہے کہ آپ باپ ہیں اور آپ اس لیے درد محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو پیشنس دے، اور ظاہر ہے آپ کے بڑا جگرا بھی ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسان نیازی کو جو سزا ہوئی ہے وہ حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ عمران خان کا بھانجا ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے، کہ عمران خان کا بھانجا ہے اور عمران خان کا جو لارجر دین لائف امیج بن گیا ہے، تو آپ کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا ہے، آپ کا جو پولیٹیکل تھاٹ ہے، نظریہ ہے، وہ بھی چینج ہوا ہے آج کے بعد؟ ریان، مجھے آپ کے پروگرام میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں یہاں پہ صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں جی کہ میرے ساتھ جن کا تعلق رہا ہے، میں پورا یہاں آپ کے پروگرام کے تفصیل سے بتائیں، جی وہ میری جو اپنے پرپس کے ساتھ، اپنے آئیڈیلزم کے ساتھ جو دیانتداری ہے
میرا باپ کو بیٹا میں کمپرومائز نہیں کرتا ہوں. میں یہ بات کر ہی نہیں جو آپ نے کی ہے. میں یہ دو باتیں علیحدہ ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس تھوڑا 12 آنے, ٹھیک کہ آپ نے 3-4 درجن دفعہ عمران خان صاحب کو اس کی سزائیں دلائیں, اس کے کیا نہیں کیا. حالانکہ عمران خان صاحب نے پچھلے 3 سال میں جتنی حماقتیں کی ہیں, حقیقت ہے یہ کچھ اس کے خلاف نہ کرتے تو خرچ ہو چکا ہوتا. یہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی حماقت نہ کرتے تو وہ پھولی برسی داستان ہوتی, قصہ پاری نہ ہوتا. میں تو کوئی اور بات کر رہا ہوں. میں نے یہ ایسولیشن کے لیے, بیٹے کے لیے کیا ہے کہ بیٹے کے لیے میں نے کہا کہ میں بیٹے کی کسی غلط بات کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں. میں کسی کو وضاحت دینے کا جو ہے روادار نہیں ہوں. صاحب یہ جو 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ ہے بانی پی ٹی آئی کا, یہ عمران خان کا, پھر جسٹیفائڈ ہے؟ پھر وہ اس لیے صحیح کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کریں؟ میں اپنے بیٹے کو میں بیٹے کو اپنے بیٹے کے اس معاملے کو جو میں نے ڈسکس کیا ہے اس کو میں علیحدہ رکھنا چاہتا ہوں. میں عمران خان اور سیشن کی جو لڑائی ہے, کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے, کس کا جھوٹ سچ ہے اور کس کا سچ جو ہے وہ لوگ جو ہے خریدنے پر تیار نہیں ہے, اس سے بالاتار ہو کے میں صرف یہ کہا ہے کہ اس کیس کا چونکہ میں ڈیٹیل نہ جاتا ہوتا تو میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں, میں یہ باتیں نہ کرتا. باقی عمران خان صاحب 9 مئی کے ذمہ دار ہیں, چاہے واقعہ ہو یا نہ ہو. میں 100% کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ایک بندے نے 2 سال سے تم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیمپین چلا رہے ہو, تم اپنے بندوں کو اکسا رہے ہو, تم اپنے بندے کو بھڑکا رہے ہو. 2 بندے کو 26 نومبر کو اپنی ولولہ انگیز قیادت میں آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ رکوانے گئے تھے عاصم منیر صاحب کی. تو اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی میں 9 مئی کا, تو یہ کئی باتیں مکس کر رہے ہیں. مجھے کوئی اس وقت غرض نہیں ہے کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. عمران خان صاحب جو ہے کیسے ان کی جان چھوٹے گی یا کیسے نہیں چھوٹے گی. رائے صاحب ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں عمران خان سے پاکستان تحریک انصاف سے, دوسری طرف ان کیسز کے فیصلے جس تیزی سے ہو رہے ہیں, تو کیا سمجھا جائے یہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے, پریشر بڑھایا جا رہا ہے تاکہ مذاکرات فروٹفل ہو سکے, کنکلوسیو ہو سکے؟ میرا خیال ہے مذاکرات تو میرے نزدیک تو ابھی بھی یہی ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ آلریڈی پہلے معاملہ طے ہوئے, اس کے بعد مذاکرات شروع ہوئے. باقی ہر ایک نے اپنے اپنے جو ہے متقدین کو, اپنے چاہنے والے ماننے والوں کو بیوقوف بنانے, ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے. اپنے اپنے حصے کے ہر ایک کے بعد بیوقوف ہیں. عمران خان صاحب کے بعد کثیر تعداد میں ہیں, باقی کوئی باری مٹھی بھر تو ہیں. انہوں نے ان کو بیوقوف بنانا ہے, بنا لیں. 26 آئینی ترمیم, میں مطلب اس میں کوئی بیوقوف ہی مجھے بتائے گا میری عقل کو کہ جی اس کے اندر تحریک صاحب آن بورڈ نہیں تھی. بالکل آن بورڈ تھی, عمران خان آن بورڈ تھا. کوئی بات منہ سے کرنے کی بات ہوتی ہے, عمل بتاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح دو کے ساتھ تحریک کے 26 آئینی ترمیم کے اوپر وہ ایک ڈرامہ لچایا. ایک اتنا بڑا, آج فضل الرحمان صاحب نے کسی کو نکال دیا ہے, آج مذاکرات ٹوٹ گئے ہیں, اب نہیں ہوں گے. اب پتہ چلا یہ سارے طے شدہ تھا. باقی یہ تھا کہ وہ کہتا ہے یہ میلہ تو ایسے ہی تھا, میری چادر چرانے کا ایک جو تھا سما تھا. یعنی مذاکرات سر میں ایک آئی واش ہے, چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں, ارینجمنٹ ہو گئی ہے, مذاکرات آئی واش ہے. آج میں آئی واش نہیں ہوتا اصل میں. بات جو ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بہت بڑا ان کے پاس ہوتا ہے. عمران خان صاحب بہت سی باتیں ماننا چاہتا ہے میرے اپنے حساب کتاب کے مطابق. عمران خان کے بارے میں جانتے ہوئے انہوں نے بڑا اچھا فائٹ پٹ اپ کی ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کو نکلنے راستہ ہو. لیکن پریشر کیا ہے, لوگ کہیں گے کہ وہ نواز شریف بن گیا, اور لوگ کہیں گے اب دیکھو جب لوگ, اس کا مطلب میں نہیں کہتا, میرا اس میں کوئی نہیں ہے, اور لوگ کہیں گے یہ بھی نواز شریف کی طرح یہ کمپرومائز کر گیا, NRO لے لیا لوگ. پھر لوگوں نے تو ابھی بھی لوگ کہیں گے, لوگوں کو پتہ چلے گا کہ 26 آئینی ترمیم آپ نے ان کی مرضی سے بنائی ہے, پارٹی آپ نے ان کی مرضی سے تشکیل دی ہے. گور صاحب کو آپ نے ایک ایسا بندہ بنایا کہ جو ڈب ہے, ٹھیک بالکل صحیح کیا, بڑے شریف آدمی, اچھے آدمی ہیں, معاملہ فہم ہے. آپ نے علی امین گنڈا پور کو اس لیے بنایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہے, ان کا اپنا آدمی رہے. عمر ایوب صاحب جو ہے 400 برس سے پیشہ آباد سے پا کر ہی آخری عمروں میں انہیں آ کے مسلمان ہونا تھا. یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بطل حریت بن گئے سارے. تو اس لیے بابا یہ باتیں جو ہے نا ان کو تفصیل میں نہ جائیں. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور ٹاپک کی مناسبت سے وہ مجھے بہت متعلق تھا, اور میں نے تھوڑی سی اپنے آپ کو وینٹ آؤٹ بھی کر لیا ہے, اور میں بتا بھی دیا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑا. اینڈ آف دا ڈے جس بندے نے یہ فیصلہ کیا ہے, جس بندے نے پہلے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے کیے ہیں, 1 بندہ 2 بندے 3 بندے. بہت بہت شکریہ.